السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان شریف کے بارے میں امت مسلمہ کو ملی ہوئی خصوصیات۔ مسند احمد اور بہقی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست خصوصیات ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتوں کا ارشاد فرمایا ہے جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں۔ پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ روزہ دار کا اللہ رب العزت کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی وہ روزہ دار ہے، تنہائی میں بھی روزہ دار ہے۔ اس کی گفتگو کا انداز، اس کے کھانے پینے کا طریقہ، اس کی عبادات بھی بدل جاتی ہیں، اس کی معاملات بھی بدل جاتے ہیں، اس کی کمائی اور خرچ کرنے کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت اس بات کی جستجو میں ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ رب العزت کو راضی کر لوں۔ اور اللہ رب العزت کی رضا ایسی زبردست چیز ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت سے رب تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندو اور مانگو، کچھ اور مانگو۔ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ تیری ساری نعمتیں ہم پر ہیں اور ہم کیا اور چیز مانگیں۔ پھر علماء اکرام کے پاس جائیں گے کہ آپ لوگ دنیا میں بھی ہماری رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اب بھی بتاؤ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کچھ اور مانگو، تو ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگیں؟ علماء اکرام امت کی رہنمائی فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت سے اس کی رضا مانگ لو، جبکہ دنیا میں روزہ داروں کو اللہ رب العزت اپنی رضا ویسے ہی دے رہے ہیں۔ اس کے لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کی قدر دانی کریں، اور اس میں اپنے عبادات کو، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو اور اپنے کمائی کے طریقوں اور خرچ کے طریقوں کو، ساری چیزوں کو ایسی نگرانی کریں کہ کہیں بھی کوئی سوراخ نہ رہے، ورنہ جس برتن میں سوراخ ہوتا ہے اس میں جو کچھ بھر دیا جائے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کمائی کے ساتھ ساتھ ہمارا نقصان بھی ہوتا رہے۔ تو گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی نیکی کی طرف متوجہ کریں، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں تیار کریں، بلکہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔